چونکہ آج کل ای کامرس کا دور ہے، آن لائن پروڈکٹ سیل کرنا، پرچیز کرنا، یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک سوال آیا ہوا ہے، امیزون پر بزنس کرنا کیسا ہے؟ پھر اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ 3 طریقے ہوتے ہیں امیزون میں کام کرنے کے۔ ایک ہے ڈراپ شپنگ، پرائیویٹ لیبل، ہول سیل۔ اور ان کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے کہ ڈراپ شپنگ، اس میں آپ امیزون پہ اپنے پروڈکٹ لگاتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہے بھی نہیں، موجود نہیں ہے۔ جب کسی نے آرڈر کیا تو آپ سپلائر سے کانٹیکٹ کر کے وہ پروڈکٹ ڈائریکٹ آپ اپنے کسٹمر کو بھجوا دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے پرائیویٹ لیبل۔ پرائیویٹ لیبل یہ ہے کہ کسی بھی مینوفیکچر سے آپ اپنے لیبل کا پروڈکٹ بنواتے ہیں اور اپنے ویئر ہاؤس میں اسٹاک کر دیتے ہیں، اور آرڈر ملنے پر آپ ڈیلیور کر دیتے ہیں، یہ کروا دیتے ہیں، ڈاک میں ڈلوا دیتے ہیں۔ تیسرا ہول سیل ہے کہ اس میں آپ کسی دوسرے برانڈ کا بہت زیادہ مال اکٹھا منگوا کر آپ اسٹاک کر لیتے ہیں اور آرڈر ملنے پر اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا یہ صورتیں ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، امیزون کے ذریعے سے کاروبار کرنے میں اگر اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ چیز جو پروڈکٹ جو آپ آگے بیچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی کسٹڈی میں آ جائے، آپ کے ضمان میں داخل ہو جائے، آپ کے رسک میں داخل ہو جائے، دوسرے الفاظ میں وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، تو پھر آگے اس کی سیل کر سکتے ہیں۔ جن صورتوں میں وہ آپ کے قبضے میں نہیں آتی، آپ کے رسک میں داخل نہیں ہوتی، ان صورتوں میں آگے فروخت کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر اور اصولی جواب ہے، اگر اس کو یاد رکھا جائے تو ہر صورت کا حکم آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جن صورتوں میں پروڈکٹ خرید کر اپنے ہاں گودام میں آپ اسٹاک کر لیتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور جس صورت میں وہ پروڈکٹ آپ اپنے رسک میں نہیں لیتے، اپنے قبضے میں نہیں لیتے، اور براہ راست وہاں سے کسی دکان سے، کسی مارکیٹ سے وہ آپ اپنے گاہک کو بھجوا دیتے ہیں، آرڈر وہاں پہنچا دیتے ہیں اور وہ لوگ وہاں ڈیلیور کرتے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آپ کے رسک میں داخل نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے یا دوسرے الفاظ میں آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کے رسک میں داخل نہیں ہوئی ہے، اس کو بیچنا ممنوع ہے۔ تو اس لیے لا تبع ما لیس عندک، اس حدیث کی روشنی میں یہ بیع ناجائز ہے، یہ خرید و فروخت ناجائز ہے۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے رسک میں داخل ہو جائے۔ اگر براہ راست آپ اپنے رسک میں اس کو نہیں لے سکتے تو جہاں وہ پروڈکٹ ہے وہاں آپ کسی کو اپنا وکیل بنائیں اور وہ وکیل آپ کی طرف سے اس پروڈکٹ پر قبضہ کر لے اور پھر آگے وہ آپ کے گاہک کو فراہم کرے، تو یہ صورت بھی جائز ہو جائے گی، کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کو جائز صورت دی جا سکتی ہے، ورنہ اگر رسک میں داخل نہ ہو، اپنے قبضے میں نہ آئے، وکیل کے ذریعے بھی قبضہ نہ کروایا جائے اور اسی طرح اس کو آگے بیچا جائے تو یہ جائز نہیں۔ www.darsequran.com